السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرا نام سید عابد محمود ہے. جیسے کہ ہم لوگ بچوں کی تربیت پر اور مسلمانوں کی ایمان و یقین کے اوپر اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہم مسلمانوں کا کیا ایمان اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس کی بنیاد پر انسان کے جو اعمال ہیں وہ معاشرتی بنیادوں پر کیسے ہوں، اچھے ہوں تو کیسے ہوں، اور وہ کون سی کوتاہیاں و غلطیاں یا کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے انسان اچھے اعمال بھی کرتا ہے لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں جا کر نقصان کا سبب بن جاتے ہیں، کمی اور بے عزتی کا سبب بن جاتے ہیں وہ عمل چھوٹے چھوٹے سے دیکھنے میں، لیکن وزن کے اعتبار سے بہت وزنی ہیں. جی، اس کے اوپر ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس بات کے اوپر فکر کرنی ہے اور محنت کرنی ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ ہمارے جسموں میں عملی طور پر ایسی چیزیں آ جائیں اور ہماری آنے والی نسلوں میں بھی یہ چیزیں پروان چڑھیں اور وہ عادتاً ان اچھائیوں کو اختیار کر لیں. اللہ عز و جل نے انسان کو پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیج دیا. وہ اس دنیا کا آدمی نہیں ہے، وہ جنت کا ہے، لیکن اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا کہ کچھ عرصہ وہ امتحان کا یہاں گزارے گا اور مرنے کے بعد پھر وہ واپس اللہ کے پاس چلا جائے گا. تو وہاں پر پھر اس کو فیصلہ کیا جائے گا، اس کے اعمال کو تولا جائے گا، تو پھر فیصلہ ہوگا کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جنت کا رہائشی ہے یا جہنم کا رہائشی ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے اور اپنی سزا کاٹنے کے بعد واپس پھر اپنی اصل رہائش گاہ پہ یعنی جنت میں آ جائیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے اور بہت عرصہ تک جہنم میں رہیں گے. جتنے جتنے اعمال میں کمی بڑی ہوگی اتنی ہی دیر ان کو وہاں پر سزا بھگتنی ہوگی. تو انسان مرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو جب تک سانس ہے اس دنیا میں رہے گا. جب موت آتی ہے تو فرشتے اس کی روح جسم سے نکال کر آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. ان فرشتوں کے نام ان کے کاموں کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں. آدمی اپنی پوری زندگی میں نیک اعمال کرتا ہے، اس کے اعمال روشن نور کی طرح روشن ہوتے ہیں. ہاں، وہ فرشتے اس کے اعمال لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں. اعمال لے کے جانے والے فرشتوں میں اس کے ساتھ جو کرام کاتبین فرشتے ہیں وہ بھی خوشی خوشی اس کے ساتھ جاتے ہیں کہ اس روح کے اعمال جو ہیں وہ روشن ہیں، تو بھئی یہ تو بڑا کامیاب آدمی ہے. کچھ آگے راستے میں چل کر ایک فرشتہ ان کو ملتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے نام ان کے کاموں کے اعتبار سے رکھے ہوئے ہیں. وہ فرشتہ ہوتا ہے غیبت کا فرشتہ. غیبت کا فرشتہ راستے میں ملتا ہے اور وہ کہتا ہے بھئی یہ کس کی روح ہے. کہتے ہیں باقی فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا نیک آدمی ہے، اس نے دنیا میں بہت نیک اعمال کیے اور بہت اچھی زندگی گزاری، اللہ والوں میں سے شامل تھا، تو یہ دیکھو اس کے اعمال بڑے روشن ہیں اور ہم خوشی خوشی اللہ کے دربار میں لے کے جانا چاہتے ہیں. تو فرشتہ وہ کہتا ہے کہ ذرا مجھے دکھاؤ، میں بھی اس کو دیکھ لوں کہ میرے مقصد کی کوئی چیز تو نہیں ہے اس کے اندر. تو وہ فرشتہ اس کے جو روشن اعمال ہیں ان کو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اعمال میں کوئی غیبت شامل تو نہیں ہے. ہاں، اگر اس کے اعمال میں غیبت شامل ہوگی، اس بندے نے اپنی بہترین زندگی میں کبھی غیبت کی ہوگی، اس کی زندگی میں کبھی اس سے غیبت سرزد ہو گئی ہوگی، یا اس نے غیبت سن لی ہوگی، یا غیبت کرنے والے کی حوصلہ افزائی کی ہوگی. یہ تمام چیزیں غیبت کرنے میں شامل ہیں. وہ فرشتہ حکم دے گا کہ یہ تمام اعمال جو اس غیبت کرنے کے بعد کے ہوں گے وہ اس کے منہ پر دے مارو. غیبت ایک اتنا برا عمل ہے کہ اس کے بعد کے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس نے توبہ نہ کر لی ہو. تو غیبت اتنا برا عمل ہے، اتنا بڑا جرم ہے. ہاں، روح لے کر جانے والے فرشتے وہ اعمال واپس لے کے جاتے ہیں. اگر ان نیک اعمال میں غیبت جیسا قبیح عمل شامل نہیں ہوتا تو وہ فرشتے ان اعمال کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہم سب کی غیبت سننے، غیبت کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرنے اور غیبت جیسے برے عمل کو ہمارے نیک اعمال میں شامل ہونے سے حفاظت فرمائے۔ فرشتے انسان کی موت کے بعد اس کی روح کے ساتھ اعمال لے کر آگے جاتے ہیں۔ وہاں پھر تکبر کا فرشتہ ملتا ہے۔ وہ اس روح کے اعمال کو دیکھنے کے لیے روح لے جانے والے فرشتوں کو روک لیتا ہے اور اس کے اعمال دیکھتا ہے کہ کہیں اس نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کے ساتھ ساتھ کہیں تکبر تو نہیں کر لیا، اپنے کسی عمل پر تکبر کیا ہو، اپنی کسی حیثیت کے اوپر تکبر کیا ہو، ہاں، یا اپنی کوئی ایسا اس کے خاندانی معاملہ ہو جس میں اس نے تکبر کیا ہو، کیونکہ یہ تکبر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، باقی تمام مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے، باقی تمام مخلوق اللہ کی چیز ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا لے کے پھر رہی ہے، مخلوق کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اسے اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے تو تکبر صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، مخلوق اپنی کسی بھی حرکت سے تکبر نہیں کر سکتی، مخلوق کی صفات میں، مخلوق کی حیثیت میں تکبر کسی بھی اعتبار سے اس کو جچتا ہی نہیں ہے۔ مخلوق تو بہت چھوٹی ہے نا، اور اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کے مقابلے پر مخلوق تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تکبر جو ہے وہ انسان جب کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ ایک قسم کا شرک کر لیتا ہے جو اللہ کو کبھی پسند نہیں ہے۔ تکبر آدمی کب کرتا ہے؟ جب اسے اس کی حیثیت سے زیادہ کوئی چیز مل جاتی ہے، وہ کسی بھی عمل میں، کسی بھی صلاحیت میں باقی لوگوں سے تھوڑا سا آگے نکل جاتا ہے، دوسروں سے زیادہ تجربہ کر لیتا ہے، ہاں، تھوڑا سے زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے، کوئی تھوڑا سا اس کے پاس رقم آ جاتی ہے، زمانے کا کوئی عہدہ آ جاتا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر وہ لوگوں سے تھوڑا سا آگے نکل جاتا ہے، اپنی کوئی خاص وجہ سے، خاص اپنی محنت سے، لیکن اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کے راز کھول دیتے ہیں، تو وہ اپنے دل میں باقی لوگوں سے اس صلاحیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور باقی لوگوں کو کم سمجھتا ہے، یا باقی لوگوں میں کمی دیکھتا ہے، دوسروں کو اپنے سے کم درجے کا سمجھتا ہے، دوسروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، نیچ سمجھتا ہے، یا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، چاہے وہ کسی کے سامنے اظہار نہ بھی کرتا ہو، صرف دل میں بھی اگر اس طرح کے خیالات پیدا ہو گئے کہ میں بڑے خاندان کا ہوں، یا میرے پاس کوئی بڑے عہدہ ہے، یا میرے پاس بہت مال ہے، یا میرے پاس بہت علم ہے، کسی بھی اعتبار سے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے اعمال روک لیے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش نہیں کیے جا سکتے، وہ واپس پہنچا دیے جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر تکبر دو قسم میں سمجھے جاتے ہیں، ایک تکبر سوچ کا ہوتا ہے اور دوسرا تکبر عمل کا ہوتا ہے۔ یعنی میں بڑے خاندان سے ہوں، میں بڑی ذات کا ہوں، میں زیادہ علم والا ہوں، اس طرح کی اور بہت ساری باتیں یہ مستقل اس کے دماغ پہ قبضہ کیے ہوئے رہتی ہیں۔ دوسرا تکبر عمل کا ہے، وہ میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس عہدہ بڑا ہے، میں افلاطون ہوں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتوں سے وہ عملی طور پر کچھ کر کے دکھا رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے کم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بے شک ایسے خیالات اس کے دل میں ہی پیدا ہوتے ہوں تو وہ فرشتہ حکم دے گا کہ یہ تمام نیک اعمال تکبر کے بعد کے ہوں گے، وہ اس آدمی کے منہ پر دے مارو۔ جی، وہ اس روح کو لے جانے والے فرشتے وہ اعمال واپس لے جاتے ہیں، کیونکہ تکبر کے بعد کے جو نیک اعمال ہوں گے وہ اللہ کے سامنے پیش نہیں کیے جا سکتے۔ تکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے کہ مخلوق کوئی تکبر کرے، تکبر بہت بڑا جرم ہے۔ روح لے کر جانے والے فرشتے وہ اعمال واپس لے کر جاتے ہیں۔ اگر ان نیک اعمال میں تکبر جیسا کبھی عمل شامل نہیں ہوتا تو فرشتے ان اعمال کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کسی بھی عمل میں تکبر کرنے اور اس جیسے برے عمل کو نیک اعمال میں شامل ہونے سے حفاظت فرمائے۔ فرشتے انسان کی موت کے بعد اس روح کے ساتھ اس کے روشن اعمال کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو راستے میں حسد کا فرشتہ ملتا ہے، وہ ان فرشتوں کو روک لیتا ہے
جو فرشتے اس کے نورانی اعمال، روشن اعمال کو لے کر آگے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں کرامن کاتبین بھی ہیں، روح نکالنے والے فرشتے بھی ہیں، وہ خوشی خوشی اس نیک آدمی کے اعمال کو لے کر اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو راستے میں حسد والا فرشتہ وہ روک لے گا اور کہے گا بھئی اس کے اعمال مجھے دکھاؤ، کہ اس کے اعمال میں کہیں حسد شامل تو نہیں ہو گئی۔ تو اعمال کو آگے لے جانے سے وہ روک دے گا، وہ رکاوٹ بنے گا۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ کسی دوسرے بھائی بہن کے پاس کوئی قیمتی چیز ہو اور وہ اس کے پاس نہ ہو، تو یہ روح والا شخص اپنے اس بھائی اور بہن کے پاس جو قیمتی چیزیں تھیں، جس کی وجہ سے ان کو خوشیاں مل گئیں، ان کی وجہ سے یہ ان سے کسی بھی قسم کا برا عمل کرے یا برے خیالات رکھے یا ایسی سوچ رکھے کہ یہ خوشی کی چیز ان سے دور ہو جائے، اور یہ خوشی کی چیز ان کو کیوں مل گئی، یہ کامیابی اور یہ ترقی ان کو کیوں مل گئی، اور بلا وجہ کہ ایسے نہ ہو کہ بھئی ان کے دور ہو جانے سے اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہو، اس کو کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو، لیکن پھر بھی ان کو خوشی ملنے پر اس کو جلن محسوس ہوتی ہو۔ بلا وجہ کسی مسلمان بھائی کی ترقی اور کامیابی پر اس کے جلنے اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا کہ وہ کامیابی اور وہ خوشی اس کے دوسرے شخص سے دور ہو جائے، چاہے اس کو ملے یا نہ ملے، مگر اس کے دوسرے بھائی کو بھی نہ ملے۔ حسد بہت برا عمل ہے، اس کی کرنے والے کی تمام نیکیاں جل جاتی ہیں۔ وہ نیک اعمال اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ وہ نیک اعمال حسد کرنے کے بعد کے جو کہ وہ اللہ کے سامنے دربار میں پیش ہو سکے۔ حسد بہت برا عمل ہے، اور حسد کرنے والا بھی ساری زندگی جلتا رہتا ہے۔ بلا وجہ اپنے بھائیوں سے حسد رکھنے والے شخص کے اعمال واپس کر دیے جاتے ہیں کہ ان کا میدان حشر میں سب کے سامنے انصاف ہوگا۔ اگر اس روح کے نیک اعمال میں حسد جیسا کبھی عمل شامل نہیں ہوتا تو فرشتے ان اعمال کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کسی بھی عمل میں دوسروں سے حسد کرنے اور اس جیسے برے عمل کو ہمارے نیک اعمال میں شامل ہونے سے حفاظت۔ آگے چلتے ہیں فرشتے، تو آگے فرشتہ ایک اور کھڑا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے شہرت کا فرشتہ۔ اسی طرح ہر آدمی اپنی زندگی میں ہر طرح اپنی ذات کی شہرت چاہتا ہے، لوگوں میں نیک نامی چاہتا ہے کہ لوگ اس کو اچھے انداز سے اچھا سمجھیں، اس کی تعریفیں کریں۔ تو شہرت حاصل کرنے کے لیے مختلف انداز میں اعمال کرتے ہیں، جن میں اچھے عمل ہوتے ہیں اور برے عمل بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے نام، اپنی شخصیت کی خاطر اپنے کسی بھائی کو، اپنے کسی مسلمان بھائی کو ذلیل کرتا ہے، نیچا دکھاتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور مجھے شہرت مل جائے اور اس کو میں نیچا دکھا دوں اور یہ معاشرے میں کمتر ہو جائے اور اس سے میں آگے نکل جاؤں، اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند نہیں ہے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ خود کو عزت والا کہلانا چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ معاشرے میں میری عزت ہو، تو یقیناً دوسروں کو بھی عزت دینا ہوگی، کیونکہ دوسرے بھی یہی پسند کرتے ہیں کہ معاشرے میں ہماری بھی عزت ہو۔ لیکن یہ انسان اپنی عزت کی خاطر دوسروں کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے، نیچا کر رہا ہوتا ہے، ان کو چھوٹا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ صرف دل کی چاہت کی وجہ سے وہ اپنی جو اندر کی شخصیت ہے اس کی سکون و تسکین کے لیے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ عزت اس طرح سے نہیں ملتی۔ عزت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانوں سے ملتی ہے، اور ذلت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانوں سے ملتی ہے۔ یہ یقین بنانا ہے، جو آدمی اپنے بھائیوں کو آگے پیچھے کر کے، ذلیل و رسوا کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اور اس کے اعمال جتنے بھی بڑے، پسندیدہ، روشن اور جتنے بھی زیادہ نیکیاں ہوں گی، اللہ رب العزت وہ برا عمل کرنے کے بعد واپس بھیج دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر اس روح کے روشن اعمال میں شہرت پسندی یا اپنے کسی مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے کی اعمال شامل نہیں ہوں گے تو وہ فرشتے اس روشن اعمال کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ تو آگے ایک اور فرشتہ کھڑا ہوگا، اور وہ ہوگا کسی کے نقصان پر خوش ہونے والا فرشتہ، یعنی کہ اس نے بہت نیک عمل کیے
لیکن زندگی میں کبھی بھی کسی موڑ پر کوئی ایسا عمل ہو گیا کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے یا ویسے کسی انسان کے نقصان پر یہ کبھی خوش ہوا ہو، اچھا ہوا اس کو ایسے ہو گیا نا، بہت بنا پھرتا تھا، یا اور کوئی اس طرح کی بات، کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے کسی انسان بھائی کے نقصان پر ہمیں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ تو کسی کے نقصان پر ہم خوش ہوں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ اب بعض لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنے مخالفین کے لیے کہ ان کو نقصان پہنچے خود سے پلاننگ بھی کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور باقاعدہ اس کے اوپر جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں کہ دوسرے آدمی کو میں کس طرح سے نقصان پہنچا دوں۔ نیک عمل بھی کیے اور اعمال روشن بھی ہیں، بڑے صدقے کیے، حج بھی کیا، ماں باپ کو خوش ہو کے بھی دیکھا، نمازیں بھی پوری کی، ہاں اللہ کے راستے میں نکل کے تبلیغ بھی بہت کی، قرآن مجید بھی حفظ کر لیا، بھئی ہم تو عالم بھی بن گئے، لیکن کسی کے نقصان پر خوش ہوئے۔ اللہ عز و جل کے سامنے ایسے اعمال پیش ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ فرشتے تو لے کے جا رہے ہوں گے اور روشن بھی ہوں گے، بڑے خوشی خوشی لے کے جا رہے ہوں گے، لیکن وہ فرشتہ رستے میں روک لے گا، اس آدمی نے فلاں فلاں وقت پر فلاں آدمی کو نقصان پہنچا تھا اور یہ اس کے اوپر خوش ہوا تھا، یا فلاں آدمی کو اس طریقے سے تکلیف ہوئی تھی اور اس کی تکلیف پر یہ خوش ہوا تھا۔ تو میرے پیارو دیکھو، اس طرح کے اعمال پورے کے پورے نیکی کے اعمال کو جلا دیتے ہیں، اور جبکہ دیکھنے میں دیکھیں ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگیوں میں یہ عمومی طور پر عام ہوئے ہوئے اور بڑے خطرناک اعمال ہیں، اور فرشتہ آگے نہیں جانے دے گا۔ لیکن اگر اس کے نیک اعمال میں اس طرح کا کوئی کبھی عمل نہیں ہوگا اور وہ ان برے اعمال سے بچے ہوئے ہوں گے تو وہ فرشتہ ان اعمال کو آگے جانے دے گا۔ اب وہ فرشتے اس کی روح نکال کر لے جانے والے اور نیک اور روشن اعمال لے جانے والے کرام کاتبین جب آگے بڑھیں گے تو آگے ایک فرشتہ اور کھڑا ہوگا، اور وہ فرشتہ ہے اخلاص۔ وہ اخلاص کا فرشتہ ان کو روک لے گا اور کہے گا بھئی یہ کس کے اعمال ہیں، یہ کس کی روح ہے؟ تو یہ فرشتے کہیں گے بڑا اللہ کا بندہ ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اللہ کا ولی ہے، نیک عمل کیے اس نے، زندگی بڑی اچھی گزاری، ہر ایک کا خیر خواہ تھا۔ وہ کہے گا سر دکھاؤ اس کے اعمال دیکھے گا۔ جب اس میں دیکھے گا کہ اس میں سارے کام تو بہت اچھے کیے، لیکن یہ سب کام تو دوسروں کو دکھانے کے لیے کیے تھے، اس میں تو اللہ کے لیے کوئی عمل نہیں تھا، اخلاص تو اس میں ہے ہی نہیں، تو پھر وہ اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کے دربار میں پیش کیے جا سکیں۔ وہ فرشتہ کیا کہے گا؟ واپس اس کے منہ پہ مار۔ اتنا بڑا عالم تھا، یہ تو اتنا بڑا شخص تھا، بڑا صدقہ کرتا تھا، حج پہ حج کرتا تھا، لوگوں پہ بڑی رحم اور کرتا تھا، اور یتیموں کے گھروں میں جا کر کے راشن خود دیتا تھا، ان کے گھروں کی صفائیاں کرتا تھا، خدمت خلق کرتا تھا، یہ تو بہت ہی عظیم انسان تھا۔ کیا ہوا؟ صرف ایک اخلاص، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنا اور باقی کسی مخلوق کے لیے نہ کرنا۔ مجاہد ہوگا، وہ آئے گا کہ جی میں تو اللہ آپ کی راہ میں میں اپنی جان کو قربان کیا، اپنے گھر بار کو قربان کیا، میں تو اپنی جسم کے ٹکڑے کروا دیے آپ کے راستے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تم نے تو شہرت کے لیے کہ لوگ تمہیں مجاہد کہیں، اس لیے تم نے اپنے جسم کے ٹکڑے کہے، اور وہ تمہیں لوگوں نے کہہ دیا، تم تو لوگوں کی نگاہ میں مجاہد بن چکے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ، میں تو عالم تھا، پوری دنیا کے اندر میں نے علم کو پھیلایا، میں تو تبلیغ والا تھا، پوری دنیا میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے گیا اور پوری دنیا میں نے تیرے دین کو پھیلایا اور لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اعمال والا کیا۔ نہیں، تم نے اس لیے کیا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، تم نے اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں تبلیغ والا کہیں، تم نے اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، علامہ کہیں۔ اللہ کے لیے تو کوئی عمل نہیں ہوا، تو لوگوں سے ہی حاصل کرنے کے لیے، یہ چھوٹی چھوٹی خواہشوں پورا کرنے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیں۔ تو میرے بھائیو، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں۔ جو کام نیک کام کیے جائیں بس بھول جائیں، اور نیک کام کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کیا یہ اللہ کے لیے ہے، یہ عمل جو میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو شکر ادا کریں، اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو اپنی نیت کو درست کر لیں، تصحیح کر لیں۔ عمل کے دوران ایک بار پھر دوبارہ اپنا جائزہ لیں، دل پہ ذرا غور کریں کہ کیا یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے ہے، کس کے لیے ہے، کیوں کر رہا ہوں۔ ہر عمل میں ہم یہ چیز اپنے آپ سے سوال کریں، بار بار پوچھیں
کہ یہ عمل میں کس کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ ہاں، اگر اللہ کے لیے ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہر عمل کے بعد پھر دوبارہ اپنا جائزہ لیں، اس عمل کا جائزہ لیں، دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، ہاں میں کس رخ پہ سوچ رہا ہوں، کیا میں اللہ کے لیے عمل کیا تھا، کیا تھا؟ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عمل تھا تو شکر ادا کریں، اور اس عمل کو قبول ہونے کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ ہر نیک عمل اس کے کرنے کے بعد اگر استغفار کر لی جائے، اللہ عز و جل اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بھئی میں بہت زبردست مقرر تھا، میں تو بڑی اچھی اچھی باتیں کر لیتا تھا، تو عمل کرنے کے بعد، عمل کے دوران، عمل سے پہلے جب اس چیز کو ہم دیکھ لیں کہ یہ بھئی کر کس کے لیے رہے ہیں، شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں قبول ہوگا، اور بھئی لوگوں کے اندر بہت زیادہ اپنا آپ کو مقبول کرنے کے لیے نہیں قبول ہوگا، نہیں ہوگا، لوگ میری تعریف کریں نہیں قبول ہوگا، عمل بالکل اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف اور صرف وہ عمل قبول ہوگا جو ایک اللہ کے لیے کیا جائے گا، اللہ مجھ سے خوش ہو جائیں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، بس یہ اخلاص والا عمل، یہ فرشتہ جب دیکھے گا کہ اس کے اندر واقعی اخلاص تھا، ان اعمال کو وہ اللہ کے دربار میں جانے کے قابل سمجھے گا، اور کہے گا یہ اعمال واقعی ایک بزرگ کے ہیں، ایک ولی کے ہیں، اللہ کا خاص آدمی ہے، یہ اسی قابل ہے کہ اس کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو سکیں، تو ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی، روشنی پھیل جائے گی، اور وہ ان فرشتوں سے پار ہو کر اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فیصلہ فرما دیں گے، اس کی قبر کو روشن کر دیں گے، اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں گے۔ بھئی آپ اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیابی مل جائے، اور مرنے کے بعد جو پہلا ایک گڑھا ہے قبر، وہ یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا پھر جنت کے ایک باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں بھئی کہ ہمیں وہ باغوں میں سے ایک باغ مل جائے۔ دیکھنے میں یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اور بھئی کرنے میں یہ ذرا تھوڑا سا ہمارے نفس کے اوپر مشقت ہوتی ہے، نفس کے اوپر بھاری پڑتے ہیں، تو ہمیں اسی چیز کا ہی پوچھا جائے گا۔ تو میرے پیارو، دعا کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے کے سارے انسانوں کے اندر بھی یہ چیزوں کو اللہ پیدا فرما دے کہ، اور ہم نے اپنے بچوں کے اندر بھی انہی چیزوں کو پروان چڑھانا ہے، اور بچوں میں بھی اس چیز کو آگے لے کے جانا ہے کہ اللہ کرے ہمارے نسلوں میں ایسے بچے پیدا ہوں جو یہی اعمال کرنے والے ہوں۔ بھائی اس طرح کی ویڈیوز اور بھی آتی رہیں گی، آپ اپنا بھی خیال رکھیے گا، اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا، لوگوں تک آگے پہنچائیں، اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹس بھی دیں۔ آپ لوگوں کے کمنٹس ہماری حوصلہ افزائی کریں گے، اور اس کا جواب بھی ہم انشاءاللہ دیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔